پیش خدمت ہے خطبہ نمبر 1۔ اس میں ابتدائے آفرینش زمین اور آسمان، پیدائش آدم کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، جس کی نعمتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، نہ عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں، نہ اس کے لیے توصیفی الفاظ ہیں، نہ اس کی ابتدا کے لیے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لایا جا سکے، نہ اس کی کوئی مدت ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے، کمال توحید تنزیہ و اخلاص ہے، اور کمال تنزیہ و اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے، کیونکہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے، اس نے ذات کا ایک دوسرا حصہ مان لیا۔ جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا، جس نے دوئی پیدا کی، اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہو وہ اس سے بے خبر رہا، اور جو اس سے بے خبر رہا اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی، اور جس نے اسے محدود سمجھا وہ اسے دوسری چیزوں ہی کی قطار میں لے آیا۔ جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز میں ہے، اس نے اسے کسی شے کے ضمن میں فرض کر لیا، اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس چیز پر ہے، اس نے اور جگہیں اس سے خالی سمجھ لی۔ وہ ہے، ہوا نہیں، موجود ہے، مگر عدم سے وجود میں نہیں آیا۔ وہ ہر شے کے ساتھ ہے، نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کی طور پر۔ وہ فاعل ہے لیکن حرکت و آلات کا محتاج نہیں۔ وہ اس وقت بھی دیکھنے والا تھا کہ جب مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نہ تھی کہ وہ یگانہ ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اسے کھو کر پریشان ہو جائے۔ اس نے پہلے پہل خلق کو ایجاد کیا، بغیر کسی فکر کی جلانی کے، اور بغیر کسی تجربے کے جس سے فائدہ اٹھانے کی اسے ضرورت پڑی ہو، اور بغیر کسی حرکت کے کہ جس اس نے پیدا کیا ہو، اور بغیر کسی ولولے اور جوش کے جس سے وہ بےتاب ہوا ہو۔ ہر چیز کو اس کے وقت کے حوالے کیا، بے جوڑ چیزوں میں توازن و ہم آہنگی پیدا کی، ہر چیز کو جداگانہ طبیعت و مزاج کا حامل بنایا، اور طبیعتوں کے لیے مناسب صورتیں ضروری قرار دی۔ وہ ان چیزوں کو ان کے وجود میں آنے سے پہلے جانتا تھا، اس کی حد و نہایت پر احاطہ کیے ہوئے تھا، اور اس کے نفوذ و اعضاء کو پہچانتا تھا۔ پھر یہ کہ اس نے کشادہ فضا، وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں خلق کی، ان میں ایسا پانی بہایا جس کے دریات منواج کی لہریں، طوفانی اور بحر زقار کی موجیں طے بتے تھیں۔ اسے تیز ہوا اور تند آندھی کی پشت پر لادا، پھر اسے پانی کے پلٹنا کا حکم دیا اور اس کی سرحد سے ملا دیا۔ اس کے نیچے ہوا دور تک پھیلا دی اور اوپر پانی ٹھاٹے مار رہا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایک ہوا خلق کی جس کا چلنا بانجھ یعنی بے ثمر تھا، اور اس مرکز پہ قرار رکھا، اس کے جھونکے تیز کر دی اور اس کے چلنے کی جگہ دور دراز تک پھیلا دی۔ پھر اس ہوا کو معمور کیا کہ وہ پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحرے بے قرار کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں مت دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو مٹھا دیا جاتا ہے، اور اسے ڈھکیلتی ہوئی تیزی سے چلی جس طرح خالی فضا میں چلتی ہے، اور پانی کے ابتدائی حصے کے نیچے آنے والے آسمان کو رکی ہوئی موج کی طرح بنایا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کی صورت میں اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی، نہ بندھنوں سے جوڑنے کی ضرورت۔ پھر ان ستاروں کی سج دھج اور روشن تاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، اور ان میں زوپا چراغ اور جگمگاتا چاند روا کیا جو گھومنے والے فلک، چلتی پھرتی چھت اور جنبش کھانے والی لو میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف پیدا کیے اور ان کی وسعتوں کو طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربسجود ہیں جو رکو نہیں کرتے، کچھ رکو میں ہیں جو اپنی جگہ چھوڑتے، اور کچھ پاکیزگی بیان کر رہے ہیں جو اکتا
اکتاتے نہیں، یہ ان کی آنکھوں میں نیند نہیں آتی، نہ ان کی عقلوں میں بھول چک پیدا ہوتی ہے، نہ ان کے بدنوں میں سستی و کاہلی آتی ہے، نہ ان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے۔ ان میں کچھ تو وحی الہی کے امین، اس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لیے زبان خلق اور قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھ وہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہہ میں جمے ہوئے ہیں اور ان کے پہلو اطراف عالم سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں، ان کے شانے عرش کے پاؤں سے میل کھاتے ہیں، عرش کے سامنے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور اس کے نیچے اپنے پروں میں لپٹے ہوئے ہیں، ان میں دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حائل ہیں، وہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، نہ اس پر مخلوق کی صفت طاری کرتے ہیں، نہ اسے محل و مکان میں گھرا ہوا سمجھتے ہیں، نہ اشباہ نظار سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، پھر اللہ نے سخت و نرم اور شیریں و شورازار زمین سے مٹی جمع کی، اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ستھری ہو کر نتھر گئی، اور تری سے اتنا گوندا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا، اسے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ اعضاء ہیں اور مختلف حصے، اسے یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی، اور اتنا سخت کیا وہ کھنکھنانے لگی، ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا اور پھر اس میں روح پھونک دی، تو ویسے انسان کی صورت میں کھڑی ہوئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا، فکری حرکات سے تصرف کرنے والا، اعضاء و جوارح سے خدمت لینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، خود رنگ رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، یعنی گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی سونپی ہوئی ودیعت ادا کریں اور اس کے بیان وصیت کو پورا کریں جو سجدہ آدم کے حکم کو تسلیم کرنے اور ان کی بزرگی کے سامنے تواضع و فروتنی کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصیبت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے